نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں، عنوان کے تحت بات چل رہی تھی۔ تو عبادت کے تعلق سے سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ عبادت کا بہت شوق رکھتے تھے۔ عبادت کا شوق نہ رکھنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آج معاشرے سماج میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہی عبادت سمجھ لیا گیا ہے یا اس پر ہی اکتفا کر لیا گیا ہے۔ بے شک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر امور عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ فکری مغالطہ ہم لوگوں میں پایا گیا ہے کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لیے ہم نے عبادت کا حق ادا کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے عبادت کا بڑا وسیع مفہوم بیان فرمایا ہے کہ وہ اعمال، وہ اقوال، وہ افعال ظاہری ہو یا باطنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، وہ سب عبادت ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق ہے، لوگوں کے حقوق ہے، امانت داری ہے، حق بیانی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جہاد ہے، یعنی جتنے حقوق والے معاملات آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہماری طرف صادر ہوئے ہیں وہ سب عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انابت، شکر، صبر، توکل، یہ سب عبادت ہے۔ تو عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج ہمارے یہاں سوشل ورکر کی NGOs وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ لیکن اس مسئلے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کسی NGO سے جڑے ہیں، کوئی NGO چلا رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا مقصد، ہماری نیت درست نہیں ہے تو یہ عبادت کرنا ہم پر حرام ہو جائے۔ کسی انسان نے کوئی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ چالو کیا ہے، NGO چالو کیا ہے، غریب غربا کی مدد کرتا ہے، اس میں خالص اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ کس نیت سے کیا جائے۔ اگر اس سے نیت مقصود ہو کہ ریا ہو، اس سے نیت مقصود ہو میں کہ شہرت طلبی ہو، اس سے نیت مقصود ہو کہ میری سیاسی کوئی فائدہ مل جائے یا دنیاوی مفاد اس سے حاصل ہو جائے، تو ایسی عبادت کرنا ایک مسلمان پر حرام ہے، اس سے اسے بچنا چاہیے۔ خالص یہ کام کرتے ٹائم آدمی کی نیت اور اس کا مقصد للہیت ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ تو عبادت کے مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو 5 چیزیں اگر انسان زندگی میں کر لے تو اس کے تزکیہ نفس کے لیے کافی۔ عبادت کے مفہوم میں 5 چیزیں، تزکیہ نفس میں کیا آتا ہے؟ ایک عبادت آتی ہے، کہ اخلاق آتے ہیں۔ 5 چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں وہ ساری زندگی نہیں 40 دن ہی کر لے تو اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اذان دینا، دوسرا نماز کا انتظار کرنا، تیسرا تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا، چوتھا پہلی صف میں نماز پڑھنا، پانچواں سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ 5 چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا لے یا کم سے کم 40 دن تک اس کی پابندی کر لے تو وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا۔ اس کی بڑی فضیلت، اگر اس کی فضیلت بیان کرنے جائیں گے لمبا درس و خطبہ ہو جائے گا۔ تو عبادت کے تعلق سے ہمارا منہج سلف یہ ہے کہ عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی مساجد ہیں، لیکن آپ کو ایک بندہ اس میں ایسا نہیں ملے گا جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا۔ وہ نماز میں ہوگا لیکن اس کا دل دماغ کہیں اور لگا ہوگا، نہ اس کا توجہ ذکر و اذکار پر ہوگی، نہ رکوع میں اس کا دھیان ہوگا، نہ سجدے میں اس کا دھیان ہوگا، نہ تلاوت قرآن میں اس کا دھیان ہوگا۔ وہ بظاہر دنیا کی نظر میں مسجد میں کھڑا ہوگا لیکن اس کا دل باہر گھوم رہا ہو۔
تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی مساجدیں ہوگی، بڑی بڑی، اور اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہو۔ تو عبادت کے تعلق سے شوق پیدا ہونا یہ منہج سلف ہے، اور شوق پیدا ہوگا تو خشوع و خضوع آئے گا۔ ہمارے پر عبادت کے اثرات کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کیا اعمال کر لیتے ہیں کہ ہم راتوں میں اٹھ نہیں پاتے۔ تو یہی ہے، اگر ہماری عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رات کی عبادت ہم نہیں کر پائیں۔ رات کی عبادت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کی علامت پہچان میں سے، اور جو رات کی عبادتوں سے دور بھاگتے ہیں فجر سے اور عشاء سے، وہ تو منافق کی علامتوں میں آئی ہیں۔ تو خشوع و خضوع کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ عبادت نماز کو ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کر کر دیکھ لیجئے، اگر اسی وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ گر جائے، جب تو بات۔ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہم دوسروں کو قرآن پڑھ کے سنانے کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ فکر نہیں کرتے کہ آؤ میں تھوڑا قرآن آج میرے رب کو پڑھ کے سنا دوں۔ اگر دوسروں کو قرآن سنانا ہوگا تو ہم خود قرآن کو سنواریں گے، سجائیں گے، لیکن اپنے رب کو سنانے کی باری آئے گی تو وہ تو سب کیسا بھی قبول کر لے گا۔ جب خشوع و خضوع ہم میں آئے گا اور خالص عبادت کا شوق آئے گا تو آپ دیکھیں گے ہماری زندگی میں عاجزی انکساری آئے گی، ہماری عبادتوں میں عاجزی انکساری آئے گی، اور وہ خوف و محبت جو ہم صرف درس و تدریس میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ خشوع و خضوع عبادت کے شوق کی وجہ سے ہم میں پیدا ہو جائے۔ تو عبادت کا شوق رکھنا یہ منہج سلف ہے، اور وہ کیسا شوق رکھتے تھے؟ اگر یہ فضائل بیان کیے جائیں گے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ آپ تہجد کی نماز کا اتنا شوق رکھتی تھی کہ رات میں عبادت کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے مسجد میں انہیں رسیاں ٹانگ لی تھی۔ یعنی اتنی دیر تک قیام کروں گی کہ اگر کھڑے نہیں رہ پاؤں تو میں رسیوں کو پکڑ کے کھڑے رہ جاؤں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے دیکھا تو وہ رسیاں کھلوا دی، کہا اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کر لو جتنا تم میں طاقت استطاعت ہے۔ تو عبادت شوق کے ساتھ کرنا یہ منہج سلف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت شوق کے ساتھ کرنے کی اور منہج سلف کے مطابق کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔